میں تو تھوڑا سا حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ اتنے سارے باتیں ہوئی ہیں جب سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان اور ایران کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے صورت میں ایران کے جو بندرگاہ ہیں وہ ہندوستان استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پہ چار بہار ایکسچینج آف انٹیلیجنس کوآپریشن جنگ کے صورت میں وہ دونوں کریں گے۔ یہ تو ان کے ریٹن اگریمنٹس ہیں، یہ تو ان کے یہ ہیں۔ تو یہ کس کے ساتھ جنگ ہوگا؟ ظاہر ہے ہندوستان کا تو جنگ صرف پاکستان کے ساتھ ہوگا نا، چین کے ساتھ جنگ تو ہوگا تو چار بہار کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ حالانکہ یہ یہ اگریمنٹس ہیں پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص طور ہماری دوستی بڑھے گی یہ وہ۔ ود ڈیو ریسپیکٹ ہم کیوں ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کو؟ یعنی یہ تو ایک ریئلٹی ہے نا کہ ہندوستان معاشی طور پر بہت بڑا ملک، جغرافی طور پہ بڑا ملک، پھر اور تو اور آپ نے دیکھا کہ مودی جیسا بھی یعنی یہ بھی تو دیکھیے المیہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ مودی جیسے فرد کو، شخص کو اپنا پرائم منسٹر منتخب کرتی ہے، یہ ان کی جمہوریہ ہے۔ اور اس کو بھی دیکھیے وہ سعودی عرب، UAE وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ان کے جو ہندوستان سے کمپیئر کرنے کے بجائے ہم یہ بھی تو دیکھیں نا جو ہماری کمزوریاں خامیاں رہیں اور خود ہماری لیڈرشپ کی۔ اب یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایران یا ساری دنیا نہیں سن رہی کہ خود ہماری ایک بڑی پارٹی کا جو 3 بار پرائم منسٹر رہ رہا ہے وہ اپنے ملک کے، اپنے ریاست کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم جو ہے جو سوری ٹو سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ ایران کو تو بہت زیادہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا بھی تو قصور ہے نا ہلالی صاحب، ہماری پولیٹیکل قیادت کا، ہماری حکومتوں کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی کمزوریوں اور خامیوں کا، جو ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر سکے، دفاع نہیں کر سکے۔ ہلالی صاحب دیکھیے، بات ہم کر رہے ہیں ایران اور پاکستان کا، ہم بات کر رہے ہیں آپ کا جو آپ کا کورسپونڈنٹ ہے وہ ابھی بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دوستی جو آج کل بات ہو رہی ہے، اس دوستی کو پکا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہونے پڑیں گے جو اس وقت نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن ہندوستان کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات ہیں۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں ایران اور انڈیا میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن ہے ہندوستان، اور اگر ایران ہمارا دوست بننا چاہتا ہے تو جب جنگ چھڑے پاکستان اور انڈیا میں، ہم نہیں چاہتے کہ ایک ان کا بندرگاہ ہمارے خلاف استعمال کیا جائے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے ہندوستان کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ irrelevant ہے تو بس آپ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ نہیں تو انڈیا تو سوری ٹو سے پھر سعودی عرب اور UAE جو آپ کے قریبی ملک ہیں ان کے بھی تو انڈیا سے اتنے ہی قریبی تعلقات ہیں تجارتی، اور انہوں نے کس طرح ویلکم کیا ان کو، تو خالی ہم اس کو ہی کیوں کہیں؟ آپ بالکل 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 آج کل جو تعلقات ہیں ہندوستان کے اور سعودی کے وہ بہت گہرے ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ ہیں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان پہ وہ تعلقات رہے نہیں۔ اس وقت سعودی عربیہ ہمارے دوست کے طرح تو نہیں بیہیو کر رہا ہے نا، وہ تو ہمارا ایک ایڈورسری کے طرح بیہیو کر رہا ہے، پیسے دیتا ہے فوراً واپس مانگتا ہے۔ ہماری دشواری ہے، ہم کہتے ہیں رول اوور کرو، وہ کہتا ہے نہیں، اور وہی پیسے جو ہمیں کہتا ہے واپس کرو، وہی پیسے سب کے سامنے بتانے کے لیے ہمارے لوگوں کو کہ دیکھو میں بدلہ لے رہا ہوں، وہ ہندوستان میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں ہلالی صاحب بہت ہی گارڈڈ لفظ میں اس لیے استعمال کروں گا کہ اس کا سبب یہ بھی تو تھا کہ ہمارے جو پاسٹ کے حکمراں تھے انہوں نے مہم جوئی کی، انہوں نے کچھ لشکروں اور سپاہوں کو اس طرح بھیجا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی بڑے، سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے وہ اسامہ اور رمزی اور فلاں اور یہ اور ان لوگوں نے کھلے عام سب کو، اور ابھی بھی وہی میں کس کے نام لوں، افغان، تو ہم نے بھی تو ایسے اقدامات کیے جس سے ایران کو انائٹ ہونا تھا، اس کے باوجود بہرحال انہوں نے وہ پاسٹ کو ذہن میں نہیں رکھا۔ یہ میں بہت تفصیلی موضوع ہے اور حساس بھی ہے۔ معاف کریے، ہاں بالکل 1994-95 میں تو پاکستان طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ میں، اور وہ لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف، بالکل صحیح کہا آپ نے۔
بلکہ ان کے میں کہتا ہوں ان کے جو جوان تھے وہ احمد شاہ مسعود کے خلاف ساتھ لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف. بالکل آپ نے صحیح کہا, میں تو نہیں ڈینائی کر رہا ہوں. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا ہلالی صاحب کہ ایران بالکل آئسولیشن کا جب شکار ہوا تو بہرحال ہم نے ان سے دوستی کا ناطا تو نہیں توڑا نا, ڈسپائٹ اس کے کہ ہم سعودی عرب سے بہت قریب تھے. ایران اپنی پالیسیوں کے سبب بھی تو ایک آئسولیشن کا شکار ایک عرصے سے رہا. ان کے یہاں بھی تو ایک بہت غالب جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنی فورن پالیسی کو چلاتی رہی. ان میں بھی خامیاں تھی, اب انہوں نے اپنے کو درست کیا نا, اور جس سبب ان پر دفاعی پابندیاں لگی. ہم نے اس مشکل وقت میں ایران کو نہیں چھوڑا بالکل مکمل طور پر. ہم نے نہیں چھوڑا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے نہیں چھوڑا ان کو. اور ہم دیکھیں گے کہ اب دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دوستی چاہتے ہیں. میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ دوستی کے لیے یہ سب چیزیں جو میں نے ذکر کیا تھا, آج کل رات کو وہ 6 فٹ کا جو گیپ ہے, ڈچ ہے, اس پہ لوہے کے پائلز ڈال کے ان کی گاڑیاں جو اسمگل کر رہی ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, آپ نے گلبدین یادیو کو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایران سے آیا تھا اور پتہ نہیں کتنے یادیو ادھر ہیں. تو دیکھیے ہم بھی دوستی چاہتے ہیں. ہم ایک زمانے میں ہمیں پتا تھا کتنی زبردست دوستی تھی, اور میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر وقت ایران کا ہی قصور ہے. ہم نے بھی کچھ ایسے دفعے کچھ ایسے چیزیں کی ہیں جو ان کو بھی بڑے ریزرویشنز تھے اور جائز تھے ان کے ریزرویشنز. مگر اگر دوستی واقع چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو آج ہو رہے ہیں یہ روکیں. BLA ٹیررزم کو ان کے سوئل پہ ٹریننگ سے روکیں. ہمارے اکانومی میں اسمگلنگ ایک بہت بڑا یہ ہے. اسمگلنگ تو نہیں روک سکتی ہلالی صاحب, کوئی بارڈر نہیں روک سکتا. میں یہ پورا یہ والا بارڈر ہو, مند کا بارڈر ہو, انڈیا والا بارڈر ہو, افغانستان والا بارڈر ہو, ہم تو اوپن بارڈر ہے نا. پھر آپ کا پورٹ الگ کھلا ہے, پھر کیٹی بندر ہے. ہم اسے زیادہ جانتے ہیں. ہمارا اتنا اوپن بارڈر ہے کہ پاکستان جیسا ملک ساری فوج بھی لگا دے تب بھی اسمگلنگ نہیں روک سکتا. اور جب غریب ملک ہو, جب آپ لوگوں کو دے نہیں سکیں تو پھر اسمگلنگ ہوگی. تو میں خیر وہ ایک الگ موضوع کر رہا ہوں, لیکن جسٹ گو فارورڈ. لیکن بہرحال ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کو کیا ہم ٹرمپ اس امریکن الیکشن کے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیا؟ اسمگلنگ ہوگی, بس آخر میں ایک if I may have the last word, اسمگلنگ ہو سکتی ہے, مگر جب ہمارا فینس کھڑے ہوگا اس فینس کو آ کے توڑ کے گاڑیوں کو اس کے تھرو ڈرائیو کرنے کے لیے اگر وہ ہوا تو آپ کو پھر پتہ ہے ہوگا کیا, فائرنگ ہوگی, لوگ مریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسمگلنگ کو بھی روکیں گے. اس لیے تو ہم 3 پوائنٹس کھول رہے ہیں. مگر اگر آپ اس پہ ہمیں مدد نہیں کریں گے تو آخر لوگ مارے جائیں گے, لوگ مریں گے. اس لیے اسمگلنگ کو روکنا ہے, یہ نہیں ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہم غریب ملک ہیں لیفو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی دوسرا آپ کا جو اگلا سوال, معاف کریے. ہاں میں تو اب صرف یہ پوچھتا ہوں, چلیں گو فارورڈ. آج انہوں نے وہ آئے نا ہمارے پاس, ان کے خارجہ GHQ میں ہمارے پاس پہنچے, اور بہرحال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. جو آپ کی عسکری لیڈرشپ ہے بہرحال اس پورے آپ نے اگر ہم 4-5 سال دیکھا, اصل تو انہوں نے کرا نا. کابل بھی وہی جاتے تھے, دوحہ بھی وہی جاتے تھے, واشنگٹن بھی وہی جاتے تھے, تہران بھی وہی جاتے تھے. تو انہوں نے بہرحال یہ ایک پروف کیا کہ کچھ چیزوں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے سعودی عرب کے لیے ہم آگے تک نہیں گئے. یہ تو ہوا نا اس وقت جب یمن کا ایشو آیا, اور براہ راست وہ ایران سعودی عرب کے ٹکراؤ میں ہم ایران کے خلاف نہیں گئے, بلکہ سعودی عرب جس پہ ہم سے ناراض بھی رہا. تو ایرانیوں کو نے یہ ریلائز تو کیا ہوگا نا کہ ہم نے وہ جو ہم پر ایک ٹھپا تھا, الزام تھا, اور ہماری مستقل آماج کا کیا تھی, ہر ہمارا حکمران سیدھا پہلے جدہ جاتا تھا, الیکشن ہوئے نہیں کہ سیدھا جدہ پہنچا, پھر واشنگٹن جانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی جو ہے ذرا جو کولڈ شولڈر, حالانکہ ہم بڑے ڈیپینڈیبل ہیں سعودی عرب اور UAE کے, دکھایا, جس کے سبب آپ نہیں سمجھتے کہ ایرانیوں نے اس کو ریئلائز کیا. دیکھیے بالکل ضرور کرنا چاہیے, اور ہم نے اسی لیے کیا کہ ہم بتانا چاہتے تھے ایران کو کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں, ہم تمہارے دشمن ہوں گے نہیں, کبھی نہیں ہوں گے. خدا نہ کرے اگر کوئی جنگ اور آپ کو مصیبت ہو اور ایرانی عوام کو دقت ہو تو پھر ادھر سے کھانا پینا جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. یہ تو ایک ریکگنائزڈ ہے, ہم برادری ملک ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں.
اور دوسرا جو ملک ہے پھر بھی یہی پوزیشن پہ رکیں، انشاءاللہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے.